السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج شعبان کا 2 تاریخ ہے اور اس مہینے کے بعد ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مناسبت سے ہم سب کو جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کیا ہیں، یہ سب سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ موضوع شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو پانا خوش نصیبی کی علامت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے گمراہ نہ کر سکے جس طریقے سے عام دنوں میں وہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر یہ دعا کرتے، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی نیک اعمال کیے یا اللہ اس کو قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور اس میں ہمیں عبادات انجام دینے کی توفیق دے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی ہے جو پورے سال کے دوسرے مہینے میں یہ برکتیں نظر نہیں آتی۔ اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت میں رہے اور بھوک و پیاس کی سختیاں برداشت کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ یہ مسلمان متقی و پرہیزگار بن جائے، نیکوکار بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ویسا ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ روزے
اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ مسلمان پورے سال میں گناہ کرتا رہتا ہے، رب کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے برکت والا بنایا ہے کہ تاکہ ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس عظیم مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں، تاکہ ہم سب متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محترم حضرات، تو رمضان میں متقی و پرہیزگار کیسے بنے؟ یہ سوال ہے نا کہ رمضان میں متقی و پرہیزگار کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، تو راستہ بھی دکھایا، اور عملاً ایسی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے جس سے یہ انسان متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان مرد و عورت متقی و پرہیزگار بن سکتے ہیں؟ نہیں، جی ہاں، ہر مسلمان رمضان المبارک میں متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کون سے ایسے اعمال مشروع کیے ہیں جس سے ہم متقی و پرہیزگار بن سکتے ہیں، نیکوکار بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن سکتے ہیں۔ جن نیکیوں کو، جن اعمال کو انجام دے کر، وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ ذرا سن لیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کا اجر و ثواب اسے ضرور عطا فرمائے گا، صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو روزے سے آپ کے ایمان، ہم سب کے ایمان اور تقوی میں بلندی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو مشروع کیا، یعنی نماز تراویح کو مشروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری و مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے قیام کیا، یعنی تراویح و تہجد پڑھی، اس ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا اجر و ثواب اسے ضرور عطا فرمائے گا، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ یہ عمل کیا، یعنی قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، روزے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور تراویح اور قیام سے بھی، نماز تراویح سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب کوئی اگر اتنا بدکار ہے، اتنے زیادہ ان کے گناہ ہیں کہ روزے اور قیام سے بھی ابھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، ابھی وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات کو چنا، یعنی لیلۃ القدر کو، طاق راتوں میں سے ایک رات، آخری عشرے کی طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں معلوم بھی ہے
کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ اس ایمان اور عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں پورے کے پورے سال کا گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں۔ جو متقی و پرہیزگار نہیں ہونا چاہتا تو وہ جانے اور اس کا راستہ جانے، لیکن جو متقی بننا چاہتا ہے، نیک راستے میں چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضرور آسانی ہے۔ آسانی اس کے لیے جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور مشکل اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ چلنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیے ہیں جس سے ہم رب کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ ہم چاہیں تو اس راستے پہ چلیں اور چاہیں تو نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید جو سب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کب نازل کیا؟ رمضان المبارک میں نازل کیا، اور اس مہینے کے جو سب سے بہترین جو رات ہے، سب سے افضل رات ہے، یعنی لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت العزہ پر رکھ دیا۔ محترم حضرات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔ آپ غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں اور رمضان المبارک میں تلاوت کر کے دیکھیں، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے، جبکہ رمضان کے علاوہ دنوں میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ محترم حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے جس بندے نے روزہ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ روزہ کہے گا یا ربی منعتہ الطعام بالنہار، اے میرے پروردگار میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، اور اس نے صرف تیرے لیے یعنی تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس پر صبر کیا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے میرے پروردگار، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اسے راتوں کو جگایا، لوگ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، یہ شخص اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ محترم حضرات، رمضان مبارک میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے رمضان المبارک میں
عمرہ کرنے کا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اور خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے اوقات ہیں، خاص طور پر جب انسان افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کو پانا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ محترم حضرات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کو پائیں، پھر اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کریں، اس مہینے میں روزہ رکھیں، قیام اللیل کریں، اس طریقے سے صدقہ و خیرات کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور دوسری تمام نیکیاں ہم کریں۔ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور پھر اس میں کثرت سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہی کر رہے ہیں، اور کریں گے تب بھی اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا تب ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہرگز ہم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور ہمیں اس میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔